بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ کا بحیثیت اس خوبصورت سے گھر کا وہ نمائندہ ہونا کہ جو اس پورے رشتے کو جوڑتا ہے۔ اب ایسی روایات بھی ہمارے دوستوں نے نکال کے دکھائی ہیں جو ظاہر محترم روایات ہیں کہ جناب سیدہ جناب علی المرتضیٰ سے ناراض ہو گئیں، خفا ہو گئیں، جناب سیدنا علی ان کو منا رہے ہیں یا کسی ایک عمل سے آپس میں باہمی اختلافات، یہ روایات بھی تو موجود ہے۔ اچھا، یہ آپ نے ایک دوسرا رخ چھیڑ دیا ہے۔ یہ اصل میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ویس بھائی، انصاف کا یہ زمانہ نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اس میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہر بندے نے یہ جو مسلک کے حق اہل سنت ہے نا، جو سواد اعظم ہے، اس کو اپنے بزرگ کے ساتھ منسوب کر دیا ہے۔ یعنی یہ جو اوشین تھا، یہ جو بحر بے کنار جو ایک سمندر تھا، اس کو ندی نالے بنا دیا ہے۔ یعنی جو اپنے نام کے ساتھ بریلوی لکھے وہی سنی رہ گیا، جو مجدی لکھے وہی سنی رہ گیا، جو قادری لکھے وہی سنی رہ گیا، جو سہروردی لکھے وہی سنی رہ گیا۔ یعنی اپنے بزرگوں کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے، اور جو ان کے بزرگ ہوتے ہیں، جو ان کے مربی ہوتے ہیں، جو ان کے مرشد ہوتے ہیں، ان کی بات کو اللہ ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا میں، ان کی بات کو انہوں نے حجت بنا لیا، دلیل بنا لیا۔ میں آپ کے سامنے حدیث پڑھوں گا نا، وہ کہیں گے جی اعلیٰ حضرت کا یہ موقف ہے۔ میں قرآن پڑھوں گا، وہ کہیں گے کہ مجدد الافسانی کا یہ موقف ہے۔ او بھائی، قرآن میں سنا رہا ہوں، آقا علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں، آپ اعلیٰ حضرت کو آگے لا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے، ان کی رسپیکٹ ہے، ان کی تعظیم ہے، ان کی توقیر ہے۔ لیکن یہ کہاں لکھا ہے اگر کوئی اعلیٰ حضرت سے اختلاف کر دے تو وہ سنیے سے نکل گیا؟ یہ تو اعلیٰ حضرت تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہے نا، بر صغیر میں، تو جو مغرب والے ہیں وہاں سنی کوئی بھی نہیں، وہ تو ان کو جانتے بھی نہیں کون ہے کہ کون نہیں۔ علماء کے علاوہ عام جو پبلک ہے، جو حضور سے محبت کرتی ہے، حضور کی اہل بیت سے، حضور کے صحابہ کی جو تعظیم کرنے والی پبلک ہے، عام سنی، وہ تو ان کو جانتے بھی نہیں ہوگے کون بریلی ہے، یہ بریلی کیا ہے، ان کو کیا پتا؟ تو اس کا مطلب وہ سنی نہیں رہے۔ اہل سنت جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جماعہ، حضور علیہ السلام کی سنت اور حضور کے صحابہ کی سنت کو فالو کرنے والے، وہ ہیں اہل سنت و جماعہ۔ تو میں بھی بات کروں گا حضور کی سنت سے اور حضور کے صحابہ۔ اچھا، اب اگر یہ کہتے ہیں کہ جی اختلاف تم فلاں سے بڑے آگے ہو، فلاں سے بڑے آگے ہو، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے اپنے اساتذہ سے اختلاف نہیں کیا، انہوں نے رسالہ لکھ مارا ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے معاذ اللہ کفر پہ۔ ان کے استاد ان کو مومن کہہ رہے ہیں، انہوں نے رسالے لکھ مارے، تو انہوں نے خود اختلاف کیا۔ تو ہم تو ان کو کوئی برا بلا بھی نہیں کہتے، ہم تو ان کا ادب کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تعظیم اور توقیر کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو، احادیث کو اور حضور کے صحابہ کو، حضور کے اہل بیت اطہار کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس کا جو آپ نے مجھے یہ سوال کیا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی پاک سیدہ جو ہے مولا علی علیہ السلام سے ناراض ہو گئی، اس کا اعلیٰ حضرت سے کیا تعلق؟ تو صحیح بخاری میں موجود یہ میں اس لیے دے رہا ہوں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث انہوں نے نہیں پڑھی تھی، تم فلاں سے بڑے آگے ہو، انہوں نے بخاری نہیں پڑھی تھی، انہوں نے مسلم نہیں پڑھی تھی، تم فلاں سے بڑے آگے ہو۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا ان کو اس لیے میں مینشن کر رہا ہوں، ان کو ذرا اپنے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں، ان کو مخاطب اس لیے کر رہا ہوں کہ ذرا میری طرف آؤ۔ یہ کب کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ ہماری بخاری میں یہ روایت موجود ہے، جس کو آپ باغ فتح والی روایت کہتے ہیں، کہ پاک سیدہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تشریف لے کے، یا کسی کو بھیجا، مختلف روایات آتی، حضرت عباس بھی ساتھ گئے، کسی کو بھیجا بھی، خود بھی تشریف لے کے گئی، ساری روایات جمع کر رہا ہوں، ہماری سیاست بھری پڑی۔ تو انہوں نے اپنا جو ہے فدق کا مطالبہ کیا، یہ اپنا میراث کا مطالبہ کیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا جی لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، فہو صدقۃ، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ فدق جو ہے، یا خیبر کی جتنے بھی مال ہیں، جتنے بھی زمینیں ہیں، وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو اس پر وہ لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں میں کہ پاک سیدہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گئیں تو تعلق ختم کر لیا، غاضبت فاجرت کے الفاظ لکھے ہوئے۔ ہاں جی، لکھا ہوا بالکل، لا تکلمہ حتی ماتت، جب تک بی بی حیات رہیں۔ اہل سنت کے پوائنٹ آف ویو سے 6 ماہ، اہل تشیع میں 60 دن بھی ہیں، 90 دن بھی ہیں۔ جب تک بی بی حیات رہیں تو انہوں نے ابو بکر صدیق سے کلام تک نہیں کیا، تعلق ختم کر دیا، اور مولا علی علیہ السلام کو وصیت کی کہ علی جو رات کی تاریکی میں میری نماز پڑھا دینا، نماز جنازہ۔ تو اسی طرح ہوا، بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ رات کو پڑھا دی، اور ابو بکر اور عمر دونوں کو اطلاع نہ تھی۔ بخاری میں لکھا ہوا، کسی اور کتاب کا روایات ہیں؟ ہاں،
لفظ بلفظ بتا رہا ہوں، دونوں کو دعوت نہیں دی، خبر تک نہیں دی، ان کو بلایا بھی نہیں ہے، رات کو تدفین کر دی۔ مگر جنازہ پڑھانے کی بھی روایت موجود ہے۔ وہ دیگر کتب میں لو لیول کی جو ہماری کتابیں ہیں، طبقات ابن سعد ہوگی، تاریخی کتب میں انہوں نے وہ لے کے آئے ہیں، اس پر بھی میں بات کر سکتا ہوں۔ یعنی وہ ساری میڈ ان دمشق ہیں۔ ایک طرف ہمارے جتنے بھی اوپر سے لے کے نیچے تک آ وہ سارے کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آج کے جو بہت جو انہوں نے کام کیا، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے لیکچر موجود ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جو مقام احادیث کی دنیا میں بخاری کا ہے وہ کسی کا نہیں۔ ایسا ہی امام زاہبی نے بھی کہا ہے، اوپر تک ہر ایک کا اس پہ اجماع ہے، ایسا ہی صحیح بخاری کی صحت کے حوالے سے۔ صحیح ہے تو ویسے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ تو جو بخاری میں روایت آ گئی، ٹھیک ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ جس میں کنٹریڈکشن نہ ہو، کوئی تضاد نہ ہو، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، بخاری میں آ جائے، دوسری میں بھی آ جائے، اس میں تضاد آ رہا ہے۔ بخاری میں، مسند احمد بن حنبل میں، صحیح مسلم میں، مستدرک للحاکم میں، یہ بڑی کتابیں بتا رہا ہوں میں احادیث کی، ان میں موجود ہے کہ پاک سیدہ کی نماز جنازہ مولا علی علیہ السلام نے پڑھائی، اور شیخین کو بلایا تک نہیں، دعوت تک نہیں دی، یہ لکھا ہوا ہے۔ جو نیچے لیول کی کتابیں ہیں اس میں یہ روایت ملتی ہے، تو ہم ان کو پکڑیں کہ نیچے والی کو پکڑیں۔ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلاں سے بڑے آگے، فلاں سے بڑے آگے، تو یہاں آ کے یہ معیار آپ کا کیوں بدل جاتا ہے؟ یہاں بھی بڑوں کو پڑھیں نا، ان کو دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں، بخاری کیا لکھ رہے ہیں، مسلم کیا لکھ رہے ہیں، اور یہ صحیح سند ہے، اس کی سند میں بھی ذوف نہیں ہے، اتصال ہے، بالکل حدیث سے متواترہ بھی، حدیث سے مشہورہ بھی ہے۔ وہ میں یہ ناراضگی کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ وہ جو روایت ہے اس میں چونکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پاک سیدہ حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض ہو گئیں، اور اسی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا، غضبناک کیا، اس نے مجھے کیا۔ اور جو طبرانی نے اور دیگر کتب میں جو روایت ہے، وہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک، اے فاطمہ جس سے تو ناراض ہوتی ہے اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے تو راضی ہوتی ہے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ چونکہ ہماری کتب میں یہ روایات موجود ہیں، یہ ساری کی ساری اور صحیح روایات ہیں، کوئی بندہ بھی اس کا انکار نہیں کرتا ہے، چاہے جو گزر گئے وہ بھی، جو موجودہ ہیں وہ بھی، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جو ان روایات کا انکار کرے۔ تو جب ان کا انکار نہیں تو اب پھر وہ کیا کہتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی بات اگر شیعہ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ شیعہ یہ کدھر سے آگے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو شیعہ کہاں سے آگے؟ ہمارے آج کل کے علماء کہتے ہیں بھائی شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پاک سیدہ کو ناراض کیا ہے، تو پاک سیدہ کی ناراضگی رسول کی ہے اور رسول کی اللہ کی ناراضگی ہے، تو لہٰذا اگر یہی بات ہے تو پھر پاک سیدہ کو معاذ اللہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی ناراض کی۔ اور وہ پھر یہ روایت لے کے آتے ہیں کہ جب ابو جہل کی بیٹی کے نکاح والا معاملہ ہوا ہے، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اپنی بیٹی کا جو ہے نا، ایک روایت میں آتا ہے اس کا نام جویریہ تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، مسلمان تھی وہ، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے کیا، انہوں نے دیگر روایات کو بھی ساتھ مکس اپ کیا، ملا کے کہا کہ علی علیہ السلام نے خواہش کی کہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب پاک سیدہ کو یہ خبر پہنچی، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئی، یا رسول اللہ علی یہ کر رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ اور دشمن کی، رسول کے دشمن کی یہ بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہی بات تھی، ناراضگی پاک سیدہ کی اتنا بڑا جرم ہے جس کا شیعہ لوگ اتنا واویلا کرتے ہیں، حالانکہ شیعہ کی بات ہی نہیں ہے، تو وہ تو مولا علی علیہ السلام نے بھی ناراض کیا تھا۔ تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں۔ اب اس کا جواب سنیں، یہ جو روایت ہے ابن شہاب زہری، اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا، اچھا اس کی سند پہ جانا نہیں چاہتا کہ ابن شہاب زہری کون تھا۔ وہ بنو امیہ میں اس کا کیا پولیس میں تھا، وہ ان کا اس وقت پولیس کی پتہ نہیں کیا ٹرم استعمال ہوتی تھی، ہاں جو بھی تھی، لیکن وہ پولیس میں تھا، ان کا ہی تھا، تنہا دار تھا، ان سے تنہا لیتا تھا، جو بھی تھا۔ میں اس کی صحت پہ نہیں جا رہا، میں اس کو قبول کر رہا ہوں، میں اس روایت کو قبول کرتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام اگر دوسری شادی کرنا بھی چاہتے تھے تو یہ ان کا شرعی حق ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آرڈر دیا کہ 2 2 3 3 4 4 کرو، اگر تم افورڈ کر سکتے ہو، ہر ایک کا حق ادا کر سکتے ہو تو کرو، اگر نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے، یعنی یہ شرعی حکم ہے نا۔ اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا، حرام کو حلال نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، رسول آئے ہی تو یہ کام کرنے کے لیے، حلال حرام ہی تو کرنے آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ الزامی جواب دے رہا ہوں،
الزامی جواب کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بیٹی اور دشمن رسول کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، تو جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، یہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقد ہوا ہے اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ابو سفیان، تو وہ دشمن ہی تھے، وہ تو فتح مکہ تک دشمن رہے ہیں، جنگیں لڑتے رہے ہیں، پورا خاندان بنو امیہ کا حرب سے لے کے، میں ان کی پوری ہسٹری بھی انشاءاللہ کس دن آپ کو بتاؤں گا کسی پروگرام میں، پوری ہسٹری کہاں سے یہ حسد اور بغض کا آغاز ہوا تھا، تو وہ تو ساری زندگی دشمنی میں رہے، لڑائیاں کرتے رہے، جنگیں لڑتے رہے، تو وہ گھر میں جمع ہوئی کہ نہیں، تو لہٰذا یہ بھی کوئی اتنی معقول بات نہیں ہے۔ دوسری بات، ہم اس کو قبول کر لیتے کہ مولا علی علیہ السلام اگر دوسری شادی کر لیتے تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو شریعت ہے اس سے تجاوز نہیں تھا، شرعی کام تھا۔ اب یہاں آ جاتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے جائز کام بھی پاک سیدہ کی ناراضگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ترک کر دیا، چھوڑ دیا کہ میرا حق ہے، میں دوسری تیسری شادی کر سکتا ہوں، لیکن سیدہ ناراض نہ ہو، ان کی طبیعت پہ ناگواری نہ آئے، ان کو مسئلہ نہ بنے، یہ بدعت اور رسول ہے، یہ رسول اللہ کا ٹکڑا ہے، میرے اس عمل کی وجہ سے، جائز عمل کی وجہ سے جو اللہ نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے، کہیں پاک سیدہ پر ناراضگی نہ لے آئے، تو لہٰذا میں اس کو ترک کر دیتا ہوں۔ انہوں نے جائز کام بھی ترک کر دیا، شادی کی کہ نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ پاک سیدہ تب مولا علی سے خفا ہوتی، ناراض ہوتی اگر مولا علی علیہ السلام دوسری شادی کر لیتے، پھر آپ کہتے بھائی انہوں نے ناراض کر دیا۔ جب انہوں نے دوسری شادی پاک سیدہ کے ظاہراً ہوتے ہوئے کی نہیں تو ناراضگی ادھر گئی۔ دوسرا اسپیکٹ، اب میں نہ کسی کی گستاخی کر رہا ہوں نہ کسی کی بے ادبی کر رہا ہوں، واللہ باللہ تاللہ، پتہ نہیں یہ ملا اعظم کو کیا ہو گیا، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے، کوئی ذرا سی بات کر لے گستاخ واجب القتل، لیکن میں کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نیا بلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ بندہ حق بینو حق اندیش، خشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند، میں تو حق بات کہوں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا، اور کسی کی گستاخی اور بے ادبی نہیں کر رہا، میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں کیٹاگوریکلی۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنا جائز کام بھی پاک سیدہ کی ناراضگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، دوسری شادی نہیں کی۔ اب ہم یہ بات مان لیتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا لا نور سو ما ترکنا ہوا صدقۃ، حضور نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، کوئی وارث نہیں بنتا، وہ جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو لہٰذا میں شرعی کام جو ہے اس کو ترک نہیں کر سکتا۔ مولا علی علیہ السلام نے پاک سیدہ کی خاطر شرعی کام ترک کر دیا، سیدہ ناراض نہ ہو۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے سیدہ، حضور نے یہ فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، لیکن آپ آ گئی، آخری جملہ، آپ آ گئی ہیں، آپ تشریف لے آئی ہیں، یہ سارا کچھ آپ کے بابا کا ہی اور آپ کا ہی تو ہے، ہمارا کیا ہے؟ سارا کچھ، میں بھی آپ کا ہی نوکر اور آپ کا ہی غلام ہوں، آپ کے بابا کا ہی غلام ہوں، یہ سارا کچھ آپ ہی کا تو ہے، سارا کچھ آپ کے قدموں پہ ڈھیر کر دے۔ سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں گے کہ خلیفۃ الرسول کو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، اور دوسرا بحیثیت خلیفہ وہ جو حکم دے رہے ہیں، اور یہاں پر ایک گھر کی بات ہے، کیا یہ تقابل برابر ہے؟ ہاں بالکل، یہ بہت ویلڈ کوسچن ہے آپ کا۔ میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں ناراضگی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ناراضگی پاک سیدہ کی اتنا بڑا جرم ہے جتنا واویلا مچا رہے ہیں، یہ شور و غوغا کر رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے ناراض کر دیا بی بی کو، تو وہ مولا علی نے کیا، تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں، الزامی جواب دے رہا ہوں کہ اللہ کے بندو، اگر یہی بات ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو مولا علی علیہ السلام نے تو جائز کام بھی چھوڑ دیا، پاک سیدہ کو ناراض نہیں کیا، چھوڑ دیا، مرتے دم تک مولا علی علیہ السلام پر راضی نہیں، تو کیا ابوبکر صدیق جو ہیں، آپ اس کمپیریزن کا جواب، میں اس پوائنٹ آف ویو لوگ جو کمپیئر، ہاں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ پھر اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر ابوبکر صدیق بھی ایسا ہی کرتے نا، کہ بات تو میری ویلڈ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزر رہی ہے تو لہٰذا میں اس کو ترک کرتا ہوں، سارا کچھ آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیتا ہوں۔ میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، بالکل میں ان کا جواب دے رہا ہوں، یعنی جس کو الزامی جواب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔